وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں نا، وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کی ہلاکت کے بارے میں جو واقعہ تھا وہ میں آپ کو آج سناؤں گی. ہلاکت کا مطلب پتہ ہے نا؟ مر جانا، ختم ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا، بالکل جس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے نبیوں میں سے ہیں، اور آپ کا جو فیملی ٹری ہے نا، یعنی ان کی خاندانی ٹری جو ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے. یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. آپ علیہ السلام 2 شہروں کے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی ان کی اصلاح کرنے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. ایک مدین شہر اور دوسرا شہر مدین شہر کے جنگل کے قریب تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے نا، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے گناہ یہ تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا ان کا وتیرہ تھا. یعنی وہ ایسے کرتے تھے کہ جو چیز لینے کے لیے آتے تھے لوگ، اس میں کمی کر کے دیتے تھے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. پتہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جو لوگ چاہتے تھے نا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سنگت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کمپنی میں بیٹھیں، تو پیارے بچوں وہ ان کو دور کر دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے نہیں دینی، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ پاک کے فرما بردار رہو. لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے سب مل کر کہنے لگے، ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال باہر کریں گے. اور پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اے شعیب، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو آپ کو اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے. یعنی وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈرانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کے قبیلے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ آپ تو ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، اور نعوذ باللہ، توبہ توبہ، ہم آپ کو مار بھی سکتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی تحمل سے، آرام سے ان سے فرمایا، تم جو کرنا چاہو کر لو، اور مجھے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ عذاب آتا کس پہ ہے. جب وہ انتہائی سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے نا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ ایک خطرناک چیخ اور زلزلے کا عذاب آ گیا، زلزلے کا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور ان کے جو بڑے بڑے گھر تھے نا، بڑے بڑے شاندار محل تھے، وہ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے. ایسا لگتا تھا یہ محل یہاں تھے ہی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پتہ کس سے کیا کہا؟ جو لاشیں پڑی تھی نا، ان سے کہا کہ میں نے اپنے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی ہے. میں نے تمہیں بہت وارننگ دی تھی، کہا تھا نا کہ ایسا نہیں کرو، تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، تو پھر اسی لیے تم پر یہ عذاب آیا ہے. اور میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچایا، لیکن تم میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں مانی. پیارے بچوں، اگر وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لیتے اور اگر آپ پر ایمان لے آتے نا، تو انہیں یہ سزا نہ ملتی، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن وہ لوگ اپنی بات پہ قائم رہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ایمان نہیں لائے. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، یہ تو ایک قوم تھی، اس کے علاوہ ایک اور شہر کے لوگ بھی تھے جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے برے کاموں سے، غلط کاموں سے منع فرمایا. اور دوسری قوم جس کی گائیڈنس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ لوگ جنگل کے قریب ہی ایک شہر میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے.
لوگوں کو راستے میں لوٹ لیتے تھے اور جتنے کسان تھے نا ان کے جو کھیت تھے نا اس کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سب کو ان کاموں سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ بچوں، لیکن انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا جواب دیا اور کہنے لگے آپ پر تو کسی نے نعوذ باللہ جادو کر دیا ہے، آپ کوئی فرشتے تو ہیں نہیں بلکہ آپ تو ہماری طرح انسان ہی ہیں، آپ نبی کیسے بن گئے؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ ان لوگوں نے اللہ پاک کی بے ادبی کر کے اللہ پاک کو ناراض کیا اور اللہ پاک نے انہیں سزا دی، ان پر ایک بہت بڑا عذاب آ گیا۔ انہیں پتہ کیا سزا ملی؟ 7 دن تک بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اتنی گرمی بچوں کہ ان سب کے بدن جلنے لگے۔ اور پیارے بچوں، وہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں سائے کی وجہ سے چلے گئے تاکہ وہ سائے میں بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں، اور اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے، لیکن کسی چیز سے بھی انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک بہت بڑا سا بادل آیا جو ان کی پوری بستی پر چھا گیا، اس میں اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی۔ بچوں، یہ دیکھ کر سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اس میں سے آگ نکلنے لگی بچوں، آگ، اور پھر سب لوگ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بچوں، جو لوگ اللہ پاک کے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبیوں کی رسپیکٹ، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بولو، آمین۔ اچھا جی، یہ تو تھا آج کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کون سنائے گا رات کو سونے سے پہلے کی دعا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھا بھائی نے کتنی اچھی پڑھی ہے دعا، ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں رات کو ڈر بھی نہیں لگے گا، اچھے اچھے خواب آئیں گے، ہے نا؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ یہ لو